یہ جتنے سب قمر ہیں، پہلا امام وہ بھی قمر، دوسرا امام وہ بھی قمر، یہ جتنے سب قمر ہیں، صلوات پڑھنے کا یہ جتنے سب قمر ہیں، یہ گھرانہ بنی ہاشم کا، اس گھرانے میں کچھ شخصیتیں ہیں، کچھ افراد ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہیں قمر کا لقب بخشا گیا۔ وہ شخصیتیں جنہیں قمر کا لقب عطا کیا گیا۔ اس گھرانے میں پہلی شخصیت جناب عبد مناف کی ہے، جن کا لقب تھا قمر بطحا۔ یہ جناب عبد مناف ہے، پہلی شخصیت، ان کا لقب تھا قمر بطحا، یعنی بطحا والوں کا چاند۔ قمر بطحا یعنی بطحا والوں کا چاند، یہ جناب عبد مناف۔ جناب عبد مناف کے بعد دوسری شخصیت ہے جناب عبداللہ کی، حضور کے والد ماجد۔ ان کا لقب تھا قمر حرم، یعنی حرم والوں کا چاند۔ غور کیجیے گا، عبد مناف کا لقب قمر بطحا، جناب عبداللہ کا لقب قمر حرم۔ تیسری شخصیت خود حضور کی ہے، حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک جملہ ہے کان نہل بدر فی لیل تمام ہی و کمال، یعنی حضور کا چہرہ چادر کے نیچے اس طرح چمک رہے تھے، چاند چمک رہا۔ چوتھی شخصیت مولا کائنات کی ہے، والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جبکہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلا۔ اور پانچویں شخصیت خود امام حسین کی، مقتل کی ساری کتابیں گواہ ہیں کہ جب امام کا سر نیزے پہ تھا اور شام کا بازار آیا ہے اور شامیوں نے امام کے چہرے کو دیکھا نیزے پر تو کہا کر رہا حسین کان نہ ہوا قمر، حسین کا چہرہ نیزے پہ اس طرح چمک رہا ہے جیسے چاند چمک رہا ہو۔ اور چھٹی شخصیت جناب قاسم کی، سب نے لکھا ہے کہ جب قائمے سے رخصت ہو کے مقتل میں آئے ہیں اور دشمنوں نے جناب قاسم کے چہرے کو دیکھا تو کہا خرجا غلام کان وجہ القمر، قاسم کا چہرہ مقتل میں ایسے چمک رہا ہے جیسے چاند چمک رہا ہو۔ غور کیجیے گا، تو پہلی شخصیت عبد مناف کی، دوسری شخصیت عبداللہ کی، تیسری شخصیت رسول اللہ کی، چوتھی ذات مولا کائنات کی، پانچویں شخصیت امام حسین کی، چھٹی شخصیت جناب قاسم کی۔ ان سب کو قمر کہا گیا۔ اور ایک شخصیت اور بھی ہے، ایک شخصیت اور بھی ہے، اور وہ ہے جناب عباس، ان کا لقب تھا قمر بنی ہاشم۔ جناب عباس کا لقب تھا قمر بنی ہاشم۔ اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ جناب عبد مناف کا لقب قمر بطحا، کیا مطلب یہ ہوا کہ جب اہل بطحا کے حسن و جمال کو ایک مرکز پر جمع کیا، عبد مناف قمر بطحا کہتا ہے۔ میں جناب عباس کے لقب ان تمام کے احکام میں فرق ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ جناب عبداللہ کا لقب تھا قمر حرم، کیا مطلب جب اہل حرم کے حسن و جمال کو ایک مرکز پر جمع کیا تو عبداللہ قمر حرم کہلائے۔ چادر کے نیچے جمع ہونے والوں کے حسن و جمال کو جب ایک مرکز پر جمع کیا تو رسول اللہ قمر کہلائے۔ اجتماعی رسالت میں آگے بڑھنے والوں کے حسن و جمال کو جب ایک مرکز پر جمع کیا تو مولا علی قمر کہلائے۔ جب شہادت لے کر مقتل نہ جانے والوں کے حسن و جمال کو جب ایک مرکز پر جمع کیا تو امام حسین قمر کہلائے۔ شہادت کو شہید رسی سمجھنے والوں کے حسن و جمال کو جب ایک مرکز پر جمع کیا تو جناب قاسم قمر کہلائے۔ اور ان سب کے حسن و جمال کو، ان تمام کے حسن و جمال کو جب ایک مرکز پر جمع کیا تو عباس قمر بنی ہاشم۔ خدا نے خلد میں عدل عدلی لکھا ہے، جعلی جعلی پہ محمد اور علی لکھا ہے، سبز پتوں پہ ہے نام حسن، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ علی کو فاتح بدر حنین کہتے ہیں، علی کو فاتح بدر حنین کہتے ہیں، حسن کو نور شہ
مشرقین کہتے ہیں وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، کمال صبر رضا کو، کمال صبر رضا کو حسین کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حشنودی محمد وعلمات محمد بلند یہ ہے جناب عباس کا لقب ہے بنی ہاشم، سبحان اللہ۔ یعنی بنی ہاشم کا چاند۔ جناب عباس کے بہت سے القاب ہیں اور ہر لقب ایک مکمل مجلس ہے۔ ہمارے یہاں جناب عباس کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر زیادہ تر ہم نے دیکھا یہ ہے کہ شجاعت کے حوالے سے تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ میں جناب عباس کی شجاعت پر گفتگو نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ذات کی ننیال میں شجاع ہو اور ددیال میں شجاع ہو، ایسے گھرانے میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی شجاعت پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ جناب عباس کے ننیال قبیلے بنو کلاب شجاع ترین قبیلہ، سننے بامادہ تو سنیے، جناب عباس کے نانا جناب عامر، ان کا لقب تھا ملاعب السنا، یعنی نیزوں سے کھیلنے والا۔ نانا کا لقب ملاعب السنا یعنی نیزوں سے کھیلنے والا۔ جناب عباس کے ماموں جناب جعفر، ان کا لقب تھا شعرا، یعنی عرب میں شجاع ترین فرد۔ تو نانا ملاعب السنا، ماموں شعرا، خاندان صاحب جس نے نہ جانے کتنی تلواریں انعام میں حاصل کی۔ یہ ننیال، نانا ملاعب السنا، ماموں شعرا، ننیال، یہ ننیال۔ ننیال کے ساتھ ساتھ ددیال کی شجاعت، اللہ اکبر، ددیال کی شجاعت، اللہ اکبر۔ اب اللہ جانے کون بولے گا کون نہیں بولے گا۔ جناب عباس کے دادا جناب ابو طالب، اب ایک جملے پر صرف محبت چھلک نہ جائے تو مجلس پڑھنے کا فائدہ کیا۔ جناب عباس کے دادا جناب ابو طالب اتنے بڑے شجاع کہ جب تک باحیات تھے نبی پر ہجرت کی نوبت نہیں آئی۔ ہجرت کی نوبت نہیں آئی۔ اور جناب عباس کے والد مولا علی، مولا علی اتنے بڑے شجاع، مولا علی اتنے بڑے شجاع، اتنے بڑے شجاع، اتنے بڑے شجاع کہ جہاں پر تمام شجاع انسانوں کی شجاعت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے مولا کے شجاعت کی غور کیجیے گا، بڑی اہم بات ہے۔ تو ننیال کے شجاع، ددیال کے شجاع، بڑا بیدار مجمع ہے، بڑا باشعور مجمع ہے۔ اے میرے لیے میں آپ کو شجاعت جناب عباس کی جھلکی دکھاؤں۔ سب نے لکھا، سب نے بالاتفاق کہ 30,000 کا لشکر تھا جو فرات پر قبضہ کیے ہوئے تھا، اور ایک عام اعلان کہ ہمیں ایک قطرہ پانی خیمے حسین میں جانے نہیں دیں گے۔ لشکر کی تعداد 30,000 تھی۔ سب نے لکھا ہے کہ جب اس 30,000 کے لشکر نے سنا کہ عباس کو پانی لانے کی اجازت مل گئی،
کیا ہوگا؟ علی کا بیٹا عباس آ رہا ہے، پانی لینے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ مجھ سے سنیے، جب جناب عباس چلے تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ جو 30,000 کا لشکر تھا ان کے سکون ذات کو چھینا۔ جو 30,000 کا لشکر تھا اس کے سکون ذات کو چھینا، اور آگے بڑھے تو جو سامنے آیا اس کی حیات کو چھینا۔ حضور نے فرمایا کہ ان اللہ یحب الشجاع ولو اللہ قتل الحیہ، اللہ شجاعت کو پسند کرتا ہے، ایک ایسی صفت ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، ولو انسان اس کمال کا اظہار کرے ایک سانپ کے مار دینے ہی سے کیوں نہ۔ ابھی اس کو اپنی ترجمہ کر دیا، متوجہ نہیں ہوئے۔ اللہ شجاعت کو پسند کرتا ہے، بولو انسان اس کمال کا اظہار کرے، اس صفت کا اظہار کرے ایک سانپ کے مار دینے ہی سے کیوں پسند کرتا ہے، بولو انسان اس کمال کے اظہار کرے ایک سانپ کے مار دینے سے کیوں نہ۔ یعنی حضور نے اظہار شجاعت کا اپنا ترین ذریعہ، کم ترین ذریعہ قرار دیا سانپ کو مار دینا۔ جو سانپ کو مار دے گا وہ شجاع بنا ترین ذریعہ سانپ کو مار دینا۔ اب اگر کوئی سانپ دیکھ کے رونے لگے، سانپ سے کیا ڈرنا؟ سانپ سے کیا ڈرنا؟ جانوروں میں سب سے کمزور جانور، سب سے ضعیف جانور، سب سے ناتواں جانور اگر کوئی ہے تو سانپ ہے، اور اتنا کمزور ہے اصل بھائی کے بیچارے پاس چلنے کے پیر تک نہیں ہے، تو اتنے کمزور جانور سے کیا ڈرنا؟ نہیں میرے دیدو، آپ کے نفس میں قوت ہونا چاہیے۔ کہ تو جملہ جہاں نفس کمزور ہوتا ہے وہ انسان سانپ دیکھ کے ڈرتا ہے، جہاں نفس قوی ہو وہاں سانپ دیکھ کے انسان ڈرتا نہیں ہے۔ سانپ سے ڈر جانا یہ کمزوری نفس کی علامت ہے، سانپ کو مار دینا یہ نفس کے قوی ہونے کی علامت ہے۔ تو اگر نفس کمزور ہوگا تو چاہے جس کے پہلو میں ہو، آئے گا تو ڈرے بھی اور روئے گا بھی، اگر نفس قوی ہو تو چاہے گہوارے میں ہو، پڑھیے اور محمد آئے ہو، قوی ہو تو گہوارے میں ہو۔ تب پہنچ گئے میں مولا کائنات گہوارے میں، ارزا
کوئی بچہ گہوارے میں ہو اور ادھا آ جائے، سانپ آ جائے، 2 ٹکڑے کر، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، آنا بھی نہیں چاہیے، آنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہے معجزہ، اور معجزہ کہتی اسے جو سمجھ میں نہ آئے، گہوارے میں آ گیا 2 ٹکڑے، یہ بات سمجھ نہیں آتی، تو ہم نے کہا اگر یہ بات آپ کے سمجھ نہیں آتی تو ایک بات میرے سمجھ نہیں آتی، آپ سمجھائیے کیا کون سی بات ہے؟ ہم نے کہا کہ جناب عیسیٰ گہوارے میں تھے اور 3 دن کے تھے، ماں کی عصمت خطرے میں پڑ گئی تو گہوارے سے بول اٹھے، کیا انہوں نہیں کیا؟ 3 دن کے تھے، گہوارے میں تھے اور ماں کی عصمت خطرے میں پڑ گئی تو گہوارے سے بول اٹھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں آتی ہے؟ کہاں آتی ہے؟ تو جب یہ آتی ہے تو وہ کیوں نہیں آتی؟ بھائی جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ کیوں نہیں آتی؟ یا عیسیٰ بولے قول عیسیٰ، بات 2 ٹکڑے ہوا وہ پھر لے لی، یہ بھی گہوارے میں وہ بھی گہوارے میں، یہ بھی 3 دن کے وہ بھی 3 دن کے، یہاں زبان چلی ہر ایک سمجھا، ہاتھ چلا، میں اگر آواز میں زور نہ لگاؤں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات کمزور ہے، آپ غور کریں، یہ بھی گہوارے میں وہ بھی گہوارے میں، یہ بھی 3 دن کے وہ بھی 3 دن کے، یہاں زبان چلی ہر ایک سمجھا، یہاں چلا، کیا بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے؟ بھائی اگر اعتراض کرنا ہو تو اس بات پہ اعتراض کرو، عیسیٰ نے زبان کیوں چلائی، علی نے ہاتھ کیوں چلایا، مگر اس پر کوئی اعتراض نہیں، کیوں؟ لیکن سبوں کو معلوم ہے کہ کمزور کی زبان چلتی ہے، شہزور کا سب نے لکھا ہے بے اتفاق کہ مولائے کائنات نے اللہ سے ایک بیٹا مانگا، مولائے کائنات نے اللہ سے ایک بیٹا مانگا، علی اس ذات کا نام ہے جس نے اپنے اللہ سے کبھی نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی، اپنے لیے مولائے کائنات نے اللہ سے نہ کبھی دنیا مانگی اور نہ کبھی آخرت مانگی، نہ دنیا کی کوئی چیز مانگی اور نہ آخرت کوئی شے مانگی، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا معیار آپ کے معیار سے بہت پست تھا، دنیا کا معیار مولائے کائنات کے معیار سے بہت گرا ہوا تھا، بہت پست تھا، اور آخرت کی کوئی شے اس لیے نہیں مانگی کہ آخرت کی ہر شے مولائے کائنات کے قوت خرید کے اندر تھی۔ بولوں گا دیکھوں آپ کتنا بولتے ہیں۔ دنیا اس لیے نہیں مانگی کہ دنیا کا معیار آپ کے معیار سے بہت پست تھا، اور آخرت سے کوئی شے اس لیے نہیں مانگی کہ آخرت کے ہر شے مولائے کائنات کے قوت خرید کے اندر۔ دنیا میں 2 طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، کچھ ہیں چھوٹے لوگ، کچھ ہیں بڑے لوگ۔ چھوٹے لوگوں سے مراد ہم اور آپ ہیں، بڑے لوگوں سے مراد انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، ائمہ ہیں، اولیاء ہیں۔ تو جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی مانگیں بھی ہمیشہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں،
مل جائے، شہرت مل جائے، کالے مل جائیں، بنگلہ مل جائے، چھوٹے لوگ ہیں نا، مانگیں چھوٹی چھوٹی، اور بڑے لوگوں کی مانگیں بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ جنت کی سرداری مل جائے، ولایت مل جائے، ہدایت پروردگار مل جائے۔ چھوٹی چھوٹی، بڑے لوگوں کے مانگے بڑی بڑی، اقتدار مل جائے، کرسی مل جائے، یہ چھوٹے لوگ کے مانگے، اور بڑے لوگوں کے مانگے جنت کی سرداری مل جائے، ولایت مل جائے، مسجد معبود مل جائے۔ وہ سنیے گا، مولا کائنات نے نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی۔ دنیا اس لیے نہیں مانگی کہ دنیا مولا کے معیار سے بہت پست تھی، اور آخرت اس لیے نہیں مانگی کہ آخرت کی ہر شے مولا کائنات کے قوت خرید کے اندر تھی۔ ارے کیا چاہیے؟ جنت روٹیاں دے کے لے لی جائیں گی۔ ارے کیا چاہیے؟ ولایت انگوٹھی دے کے لے لیا جائے گا۔ کیا چاہیے؟ مسجد معبود بستر کے سو کے لے لیا جائے گا۔ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی، اور نہ مانگنا یا اللہ ہونے کی علامت ہے۔ نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی، اور نہ مانگنا یہ اللہ ہونے کی علامت ہے، خدا ہونے کی علامت ہے۔ بندہ محتاج ہوتا ہے، بے نیاز اللہ ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر مولا علی نے اللہ سے ایک بیٹا مانگ لیا کہ کہیں نصیریوں کو میرے خدا ہونے بدلے۔ زوردار سلام پڑے۔ جس ذات نے کبھی اللہ سے کچھ نہ مانگا ہو، اگر وہ ذات کبھی اللہ سے کچھ مانگے گی تو جو چیز اللہ دے گا زیادہ یہ بحث ہی نہیں کرنا چاہیے کہ جناب عباس میں یہ کمال تھا اور یہ کمال نہیں تھا۔ اللہ نے ہر کمال جناب عباس کی، کوئی ایسی صفات کوئی ایسا کمال نہ تھا جو اللہ نے جناب عباس کی وجود میں رکھا ہو۔ اور سب سے بڑی دلیل تو ہے کہ عباس بیٹے ہیں علی، جناب عباس بیٹے ہیں علی کے، مولا علی کے، اور علی اس ذات کا نام ہے جس نے اپنے اللہ سے کبھی اپنے لیے کچھ نہ مانگا، جب بھی مانگا چاہنے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے۔ پہلی مرتبہ میرا مولا مصلی بچھا کر اپنے اللہ سے اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہے، یا اللہ تم مجھ علی کو ایک بیٹا دے دے۔ ہمیں مجمع بتایا مانگنے والا کون؟ مانگنے والا کون؟ علی۔ جس سے مانگ رہا وہ کون؟ وہ بھی علی۔ تو بھیا جب مانگنے والا بھی علی ہو، جس سے مانگ رہا وہ بھی علی ہو، تو اب علی کو علی جیسا تو دے گا۔ اللہ نے جناب عباس کے وجود میں رکھا ہو۔ چلیے ایک کمال ہے علم۔ کیا جناب عباس کے ہاں علم نہیں تھا؟ شجاعت کہتی اسے ہے جو ہر میدان کا
جناب عباس کا علم تھا. آپ پوچھیں گے مولانا کیا دلیل ہے کہ علم تھا؟ میرے پاس دلیل ہے. سب نے لکھا ہے کہ جب جناب عباس کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے مولا علی کے گود میں آئے. آپ نے لیا اور لینے کے بعد گود میں لینے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ اپنی زبان عباس کے دہن اپنی زبان جناب عباس کے دہن میں. سب نے لکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد امام حسن آ گئے. بیٹے نے بیٹے کو بیٹے گود میں دیا. امام حسن نے لیا پہلا کام اپنی زبان عباس کے دہن میں. تھوڑی دیر کے بعد امام حسین آ گئے. بھائی نے بھائی کو بھائی کے گود میں دیا. حسین نے پہلا کام کیا کہ اپنے زبان عباس کے دہن میں کہے تو جملہ پہنچے کے بعد ذہن میں پتا یہ چلو کہ جناب عباس کی پہلی غذا ماں کا شیر نہیں لو آپ معصومین بنا. دینے کا راز کیا ہے اس پر آپ غور کر لیں گے سارا معاملہ ہو گیا. زبان کا دہن میں دینے کا راز کیا ہے؟ پھر سب نے سنا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت ہوئی رسول اللہ آئے اپنی زبان علی کے دہن میں. امام حسن آئے امام حسن کی زبان رسول اللہ نے اپنی زبان دہن میں دی. امام حسن نے زبان کا دہن میں دینے کا راز ہے. ابھی آپ نے غور کیا کہ زبان کا دہن میں دینے کا راز کیا ہے؟ میں مثال دے دوں. آپ کے گھر بچہ پیدا ہوا, آپ نانا ہیں, نواز صاحب کیا پیدا ہوا ہے, لا کے آپ کی گود میں ڈالا گیا, یہ زبان نواز کے ذہن میں گھر گھر پر بگڑ جائے گا. آپ دادا ہیں, پوتے کی ولادت ہوئی ہے, گود میں ڈال کر ڈالا گیا, یہ زبان گھر گھر پر بگڑ جائے گا. آپ باپ ہیں, بیٹا ہے آپ کا, یہ زبان گھر گھر پر بگڑ جائے گا. تو ہم بگڑنے والوں ہم نے پوچھا آپ کیوں بگڑتے ہیں؟ کہا آپ کو معلوم نہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہا میڈیکل سائنس کا کہنا یہ ہے کہ بہت سے جراثیم ہوتے ہیں جو زبان کے ذریعے بچے تک پہنچ جاتے ہیں. تو میری بات مکمل ہو گئی, آپ نہ غور کریں, میں اپنا کوئی قصور نہیں ہے. کہا بہت سے جراثیم ہوتے ہیں جو زبان کے ذریعے بچے تک پہنچ جاتے ہیں. میڈیکل سائنس کا کہنا ہے, اور میں کہتا ہوں میڈیکل سائنس جو کچھ کہتی ہے بالکل بجا, بالکل صحیح, بالکل درست. بہت سے جراثیم ہوتے ہیں جو زبان کے ذریعے بچے تک پہنچ جاتے ہیں, مگر کہاں جہاں جراثیم ہوں گے. جہاں جراثیم ہوں گے, کہہ دو جملہ بھائی, جہاں جراثیم ہوں گے وہاں جراثیم پہنچیں گے. اور جہاں علم ہو, فضل ہو, تقویٰ ہو, زہد ہو, صلوات پڑھیے اور محبت. کیا دلیل ہے کہ جناب عباس کا علم تھا؟ دلیل کیا ہے؟ زمانہ ہے ہمارے آپ کے 10ویں مولا امام علی نقی علیہ السلام. اور 10ویں امام مدینے میں تشریف فرما ہے. سنیے گا, ایک مدینے میں آیا آپ کا چاہنے والا جس کا تعلق تھا ایران سے. ایرانیوں کی زبان فارسی ہے. آیا ہے مدینے میں 10ویں مولا کے پاس, یہ سوچ کر کہ امام کو ہماری اپنی زبان تو آتی نہ ہوگی. ان کا تعلق عرب سے ہے, عربی کی زبان عربی زبان عربی ہے, ان کو فارسی تو آتی نہ ہوگی. یہ سوچ کر لکھا ہے کہ اس نے گفتگو کی امام سے عربی میں کہ فارسی نہ آتی ہو. گفتگو کر رہا ہے. کیا دلیل ہے جناب عباس کا علم تھا؟ جب گفتگو تمام کر چکا اور نوبت ہے کہ امام اس کی باتوں کا جواب دیں, تو لکھا کہ امام نے اس کی باتوں کا جواب دیا اس کی زبان میں. اس کی زبان میں. وہ تو حیران ہو گیا, مولا آپ میری زبان
مجھ سے بہتر بول رہے ہیں. میں نے تو آپ سے عربی میں اتنی گفتگو کی کہ آپ کو فارسی نہ آتی ہوگی، اور آپ میری زبان مجھ سے بہتر. میرے آقا ایران میں کتنے مہینے رہے، کتنے سال رہے، کس شہر میں رہے. ارے آپ میری زبان مجھ سے بہتر بول رہے ہیں. تو امام نے فرمایا بھائی میں ایران نہیں گیا. کہا مگر مولا آپ میری زبان مجھ سے بہتر بول رہے ہیں. تو امام نے کہا اچھا یہ بتا میں تیرا کون ہوں. یہ بتا میں تیرا کون ہوں. تو اس نے کہا آقا آپ ہمارے امام ہیں. کہا وہ امام کیسا جو ماموم کی زبان نہ جانا. مطمئن ہو گیا. امام نے کہا کیا تجھے یقین نہیں آیا؟ کہا نہیں مولا آپ نے فرما دیا یقین تو ہے. لیکن امام نے محسوس کیا کہ شاید ابھی شک کے جراثیم پوری طرح مٹے نہیں ہیں. تو امام نے کہا اچھا اچھا باہر سے کنکری اٹھا کے سنیے گا کنکری اٹھا کے لے آیا. وہ گیا جانے کے بعد باہر سے کنکری اٹھا کے لے آیا. لا کے امام کے ہاتھوں پر رکھ دیا. لکھا کہ امام نے اس کنکری کو اپنے زبان سے مست کیا. مست کرنے کا کہا لے اسے اپنے دہن میں رکھ لے. کہا لے اسے اپنے دہن میں رکھ لے. لیکن جیسے اس نے اس کنکری کو اپنے دہن میں رکھا 70 زبانوں کا عالم بن گیا. ایک معصوم کی زبان سے بس ہو جائے اور کوئی اپنے دہن میں رکھ لے تو 70 زبانوں کا عالم بن جائے. تو وہ بچہ جو 3 معصوموں کی زبان کون سے کمال تھا جو اللہ نے جناب عباس کے وضو میں ہر کمال ہر صفت بلایا بھائی عقیل کو ایسا قبیلہ تلاش کرو جو شجاع ہو. کیا ہو؟ جو شجاع ہو، تاکہ میں اس قبیلے کی کسی خاتون سے عقد کروں اور اللہ مجھے شجاع بیٹا دے. اب یہاں میں ٹھہروں گا اور ٹھہر کے آپ کے ذہن کا جائزہ لوں گا. آپ متوجہ ہیں کہ کیا کہا؟ کوئی قبیلہ تلاش کرو جو شجاع ہو تاکہ میں اس قبیلے میں کسی خاتون سے عقد کروں اور اللہ مجھے شجاع بیٹا دے. مولائے کائنات نے شجاع قبیلہ کہا، شجاع عورت نہیں کہا. سب متوجہ دے. آپ کتابیں ڈھونڈ ڈالیے کہیں آپ کو نہیں ملے گا. مولائے کائنات نے کہا کہ شجاع قبیلہ ہو تاکہ اس قبیلے کسی شجاع عورت سے بہادر عورت سے کروں اور اللہ مجھے بہادر بیٹا دینا. شجاع قبیلہ کہا، شجاع عورت نہیں کہا. بہادر قبیلہ کہا، بہادر عورت نہیں. کیوں سے مولا جانتے تھے کہ اگر ہم نے بہادر عورت کہہ دیا تو پھر عورتوں کو میدانوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے. ایک بات کو توجہ دیں اس لیے کہ آپ متوجہ تھے. اور اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. اب میں دیکھوں گا آپ کا ذہن متوجہ ہے کہ نہیں ہے. مولائے کائنات کا شجاع قبیلہ ہو، شجاع قبیلہ ہو تاکہ میں اس قبیلے کی کسی خاتون سے عقد کروں اور اللہ مجھے شجاع بیٹا دے.
सुजा कबीला कहा, जबकि बेटी लेना है। जबकि मौलाए कायनात को बेटी लेना है, देना नहीं है। बेटी लेना है, देना नहीं है, मगर क्या है, सुजा कबीला हो, जबकि बेटी लेना है, देना नहीं है। इन्हें कौन समझाए? अरे जो बुज़दिल कबीलों से वो बेटी लेता नहीं, वो किसी बुज़दिल को अपनी बेटी देगा। कबीला तलाश करो जो सुजा हो, ताकि मैं उस कबीले की दिखाता हूँ, अल्लाह मुझे सुजा बेटा दे, बहादुर बेटा दे। जनाब अकील है, यानी ये कबीला है। कौन सा कबीला? कबीले बनो कला, सुजा तरीम कबीला, बहादुर तरीम कबीला। ये किसने कहा? जनाब अकील ने, बहादुर तरीम कबीला। तो कबीले बनो कला ये एक तो शुजा तरीन कबीला था। दूसरी बात ये बनी हाशिम का दोस्त कबीला, बनी हाशिम का दोस्त कबीला था। और तीसरी बात ये है जो बड़ी अहम है, ये कबीला माजल्ला कोई काफिरों का कबीला नहीं था। मैं दलील दूंगा, ये कोई बुतपरस्तों कबीला नहीं था। मुवहिद थे, अल्लाह परस्त थे, मिल्लत इब्राहिम पे चलने वाले थे। तो एक कि ये काफिर कबीला नहीं था, दूसरे एक दोस्त कबीला था। अच्छा, क्या दलील है कि काफिर कबीला नहीं था? जिसने जनाब अब्बास की सवाने हयात लिखी है, सबने शुक्र को लिखा है कि एक दिन जनाब अब्बास के नाना जनाब आमिर ने रसूलुल्लाह के पास कुछ तोहफा भेजा गुलाम के हाथ में। तोहफा भेजा रसूलुल्लाह के पास गुलाम के हाथों। गुलाम तोहफा लेके आया, लाके उसने रख दिया। नबी करीम पूछा क्या है? का तोहफा है। किसके लिए? का आपके लिए। किसने भेजा है? का आमिर ने भेजा है। तो हुजूर ने कहा गुलाम से, आमिर खुद क्यों लेकर नहीं आए? आमिर खुद क्यों नहीं आए? तो गुलाम ने कहा या रसूल अल्लाह, आमिर सख्त बीमार है, वरना वो खुद लेके आते। तो नबी करीम ने जब सुना कि आमिर बीमार है, तो आपने क्या किया? एक चुटकी खाक उठाई, अपना लुआब लगाया, लुआब से मस किया, गुलाम को दिया, कैसे लेके जा, पानी में घोल कर आमिर को पिला देना। बहुत बड़ी बात है क्या? क्या दलील है कि कबीला में वही था, काफिरों का कबीला नहीं था? कल लेके जा, इसे पानी में घोल कर आमिर को पिला देना। गुलाम लेके आया, उसे पानी में घोल कर आमिर को पिला दिया। आमिर सेहतयाब हो गए। तो नबी करीम ने जनाब आमिर को अपना लुआब भेजा, लुआब दहन भेजा। और सबका इत्तेफाक है कि नबी का लुआब काफिरों को नहीं मिलता। शुजा तरीन कबीला, बहादुर तरीन कबीला। बस एक वाक़या और सुनिए और उसके बाद मजलिस इख्तिताम में करीब हो जरा गौर कीजिएगा। लिखता है कि एक दिन रसूलुल्लाह ने कहा आमिर बैयत करो। अच्छा, जनाब आमिर ने कहा या नबी अल्लाह, मैं बैयत तो करूंगा, मगर मेरी शर्त है। क्या शर्त है? का शर्त यह है कि आप अपने बाद अपना जानशीन मुझे बनाएंगे। मैं आपके हाथों को बैयत तो करूंगा, मगर शर्त यह है कि आप अपने बाद
مولا بنا تھا، مگر معاملہ یہ ہے کہ یہ اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، وہ جسے چاہے گا اسے مولا بنائے گا، وہ جسے چاہے گا اسے مولا بنائے گا۔ بھائی آخری فرد تک توجہ، کیا کہا؟ مولا مجھے بنائیں گے، کہ اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے، اللہ جسے چاہے گا اسے مولا بنائے گا۔ تو جناب عامر کے دل میں یہ آرزو تو تھی، یہ تمنا تو تھی کہ نبی کے بعد مولا میں بنوں، نبی کے بعد مولا میں بنوں۔ اللہ نے کہا عامر ہم تمہارے اس نیک نیتی کا صلاح یہ دیں گے، نیک نیتی کا صلاح یہ دیں گے کہ جو بیٹا ہوگا تیری بیٹی کا بیٹا، مگر دنیا کہے کہ مولا لقب ہے غازی۔ جناب عباس کو شہید نہیں کہتے، جب بھی یاد کیا جاتا ہے غازی عباس، جی بے شک، یا عباس سے نہیں، جب تک نہیں بولیں گے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ غازی عباس یا عباس سے مولا غازی۔ کبھی آج تک آپ نے سنا ہوگا شہید عباس؟ کیا سنا ہوگا مجھے بتائیے، یا عباس سے شہید؟ جب بھی یاد کیا جاتا ہے غازی عباس یا عباس سے غازی۔ جناب عباس کو شہید نہیں کہا جاتا، غازی کہا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کیا وجہ ہے؟ حاصلے مجلس ہو گئے میرا شکرہ۔ کبھی آپ نے توجہ دی، غور کیا کہ جناب عباس کو شہید نہیں کہا جاتا، غازی کیوں کہا جاتا ہے؟ غازی عباس یا عباس سے غازی، شہید کیوں نہیں کہتے؟ جبکہ جناب عباس میں وہی شہید ہوئے ہیں یا سب ہوئے ہیں؟ علی اکبر شہید، قاسم شہید، مولانا محمد شہید، خور شہید، حبیب شہید، جون شہید، ہر ایک کو شہید، مگر جناب عباس سے جب نام آتا ہے غازی عباس یا عباس سے غازی۔ جبکہ مولا عباس بھی وہی شہید ہوئے جب سب ہوئے، مگر جناب عباس کو جب یاد کیا جاتا ہے شہید عباس یا عباس غازی عباس یا عباس غازی، شہید عباس نہیں کہتے۔ وجہ کیا، سبب کیا ہے؟ سبب میں اس وقت سناؤں گا جو مجمع زوردار سلوات پڑے گا۔ سوال ذہن میں آ گیا؟ جناب عباس کو شہید کیوں نہیں کہتے؟ جب بھی یاد کیا جاتا غازی عباس یا عباس سے غازی، جبکہ وہی شہید میں جہاں سب ہوئے۔ اس کی وجہ تو بہت سے علماء نے بتائی ہے، میں ایک نئے زاویے سے بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ جس زمانے میں ہم اور آپ زندہ ہے، زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمانہ جنگ و جدال کا زمانہ ہے، جنگ و جدال کا۔ ہماری عمر کے جو لوگ ہیں نا، انہوں نے کم سے کم 5 یا 6 جنگیں دیکھ لی۔ جو ہم سے بزرگ ہوں گے انہوں نے اور بھی جنگیں دیکھی ہوں گی۔ تو ان تمام جنگوں میں جو اسلحے استعمال ہوتے ہیں، ان اسلحوں کو کہا جاتا ہے رسمی اسلحہ۔ کون سا اسلحہ؟ رسمی اسلحہ۔ مثلا افغانستان پر حملہ ہوا، امریکہ نے کیا، کون سا اسلحہ استعمال کیا تھا؟ رسمی اسلحہ۔ ایران پر حملہ ہوا، کون سا اسلحہ ہوا؟ رسمی اسلحہ۔ ان تمام جنگوں میں جو اسلحے استعمال ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے رسمی اسلحہ۔ اس رسمی اسلحے نے ہمیں بتایا کہ کوئی اسلحہ غیر رسمی بھی ہے۔ ملک صاحب خاص توجہ، اس رسمی اسلحے نے ہمیں بتایا کہ کوئی اسلحہ غیر رسمی بھی ہے۔ اب رسمی اسلحہ کسے کہتے ہیں اور غیر رسمی اسلحہ کسے کہتے ہیں؟
رسمی اسلحہ اس اسلحے کو کہا جاتا ہے جس کے استعمال کے بعد نقصانات کا، تباہی کا اندازہ لگایا جا سکے۔ جہاں اندازہ لگایا جا سکے تباہی کا، نقصانات کا، انہیں کہا جاتا ہے رسمی اسلحہ۔ ایک ملک نے دوسرے ملک پر حملہ کیا، جنگ ختم ہوئی، انہوں نے حساب کر کے بتا دیا اتنا نقصان ہوا، اتنی تباہی آئی۔ یہ جو گورنمنٹ آپ کو لائسنس دیتی ہے، اس اسلحے کو کہا جاتا ہے رسمی اسلحہ۔ تو رسمی اسلحہ اسے کہتے ہیں جس کے استعمال کے بعد نقصانات کا اور تباہی کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اور غیر رسمی اسلحہ اسے کہتے ہیں جس کے استعمال کے بعد نقصانات اور تباہی کا اندازہ نہ لگایا جا سکے۔ جہاں اندازہ لگایا جا سکے رسمی اسلحہ، اور جہاں اندازہ نہ لگایا جا سکے غیر رسمی اسلحہ۔ اور یہ غیر رسمی اسلحہ پوری دنیا میں 9 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے بنا رکھا ہے۔ 9 ایسے ملک ہیں جنہوں نے بنا رکھا ہے، اور 2 ایسے ملک ہیں جن پر استعمال ہو چکا ہے، اور آج تک وہ نقصانات اور تباہی کا اندازہ نہ لگا سکے۔ بات پہنچ گئی ذہن تک؟ تو غیر رسمی اسلحہ اسے کہتے ہیں جس کے استعمال کے بعد تباہی کا اور نقصانات کا اندازہ نہ لگایا جا سکے۔ جہاں لگایا جا سکے رسمی اسلحہ، جہاں نہ لگایا سکے غیر رسمی اسلحہ۔ تو ان ممالک نے جنہوں نے بنا رکھا ہے یہ غیر رسمی اسلحہ، جب بھی اسے کسی نے پوچھا یہ اسلحہ آپ نے کیوں بنایا ہے، تو آج تک ہمیں کوئی ایسا ملک نہ ملا جو یہ کہے کہ ہم نے یہ اسلحہ استعمال کرنے کے لیے بنایا۔ آج تک کسی نے نہیں کہا ہم نے اسلحہ استعمال کرنے کے لیے بنایا۔ جب بھی پوچھا گیا کہ ہم نے یہ اسلحہ استعمال کرنے کے تھوڑی بنایا، جو بنایا بھائی کہ ہم نے اس لیے بنایا تاکہ اپنے دشمن ملک کو یقین دلا دیں کہ ہمارے پاس یہ اسلحہ ہے۔ ہم نے یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ اپنے دشمن ملک کو یقین دلا دے کہ ہمارے